السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج کے درس میں اب ہم پڑھ رہے ہیں صفات سے متعلق جو 7 قواعد مؤلف نے ذکر کیے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا قاعدہ اولا یعنی صفات کا قاعدہ اولا عنوان ہے صفات اللہ تعالی کلھا صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ۔ صفات اللہ تعالی کلھا، اللہ کے صفات، کلھا تمام کے تمام، اللہ کی تمام صفات، اللہ کی ہر صفت، صفات و کمال، صفت کمال ہیں، لا نقص فیہا، کسی طرح کا نہیں ہے اس میں کوئی بھی نقص، بوجہ من الوجوہ، کسی طرح سے، کسی وجہ سے، کسی طریقے سے، یعنی مفہوم کیا ہے؟ صفات اللہ تعالی کلھا صفات و کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ جس طرح اسماء کے قاعدے میں ہم کیا پڑھے تھے؟ اسماء اللہ کلھا حسنہ، اس طرح صفات میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صفات اللہ تعالی کلھا صفات و کمال، اللہ کی تمام صفات صفات و کمال ہیں، یعنی اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے۔ صفات و کمال پر بات مکمل ہو جا رہی، لیکن مزید اس کی وضاحت کے لیے کہا جا رہا ہے لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کیونکہ کمال اور نقص میں کیا رشتہ ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو جب کہہ دیا کمال ہیں تو اس میں وہ چیز آ گئی کہ نقص نہیں ہے، لیکن مزید وضاحت کی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں انسان عالم ہے جاہل نہیں ہے، فلاں مالدار ہے فقیر نہیں ہے، مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بیٹھو مت، مزید تاکید کے لیے، ورنہ اس میں وہ چیز داخل ہے۔ صفات و کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، اللہ کے تمام صفات صفات کمال ہیں، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں۔ آگے متعدد صفات ذکر کی جائیں، کالحیات والعلم والقدرہ والسمع والبصر والرحمہ والعزہ والحکمہ والعلو والعظمہ وغیرہ ذالک۔ یہ متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار صفات ہیں، بلکہ صفات کا دائرہ اسماء سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایک مکمل قاعدہ آئے گا، باب الصفات اوسع من باب الاسماء۔ تو یہ چند صفات شیخ نے ذکر کی ہیں، یہ صفات اور اسی طرح تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہیں؟ صفات کمال ہیں۔ تمام صفات کیا ہیں؟ صفات کمال ہیں۔ حیات کی صفت ہو، علم کی صفت ہو، قدرہ کی صفت ہو، سمع و بصر کی ہو، رحمہ، عزہ، حکمہ، یہ تمام صفات کیا ہیں؟ صفات کمال ہیں۔ اللہ کی کسی بھی صفت میں نقص کا کوئی پہلو نہیں ہے، عیب کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات نقص اور عیب سے مبرہ ہے۔ ایک اصولی چیز ہمیشہ سمجھنی چاہیے ہم کو کہ اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال ہر نقص سے اور ہر عیب سے مبرہ ہیں، ان میں نقص کا ادنا سا بھی پہلو نہیں، عیب کا ادنا سا بھی پہلو نہیں۔ اور اس لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں اللہ کے جو اسماء ہیں وہ اس میں فقہ کی ضرورت ہے۔ متعدد اسماء ایسے ہیں جو آپ کو ہر جگہ کام دیں گے، جیسے الغنی، القدیر، العلی۔ غنی کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، الغنی، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ قدیر کا لفظ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ قدیر کا اسم کیا بتاتا ہے؟ کسی چیز پر آپ کو شبہ ہوتا ہے، کسی نام، کوئی صفت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ کیا ہے؟ قدیر ہے۔ فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، یہ جو اوصاف بتائے گئے یہ کچھ ایسی عام چیزیں ہیں یا اصولی قواعد ہیں جس سے آپ کو بہت سارے چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ خلاصہ کلام ایک مدد پھر ریپیٹ کرتے ہیں، صفات سے متعلق جو پہلا قاعدہ شیخ نے بیان کیا، بتایا کہ اللہ کے تمام صفات صفات کمال ہیں، اللہ کی کسی بھی صفت میں نقص کا کوئی بھی پہلو کسی ناحیے سے نہیں ہے۔ اس پر کہ اللہ کے تمام صفات صفات کمال ہیں، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا السَّمْعُ وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ، یہ اصولو آپ کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ دلیل کی متعدد نوعیتیں بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کی صفات صفات کمال ہیں۔ سمع دلالت کرتی ہے، سمع کا مطلب الکتاب و سنہ،
ما سمع جو صرف سم پر موقوف ہے، جو سنا گیا ہے، قرآن و حدیث پر، وحیین شریفین پر، الکتاب و سنہ پر، القرآن والحدیث۔ العقل، عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے، والفطرہ، فطرہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ آگے متعدد چیزوں پر جب گفتگو کریں گے، خاص طور پر علو کے جو مباحث آئیں گے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کس طرح دلائل کو متنوع طور پر ذکر کرتے ہیں، متعدد دلیلوں سے اس چیز کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، عقل کی دلیل، فطرہ کی دلیل، اجماع کی دلیل، حس کی دلیل، یہ آپ کو علو میں ملے گی۔ اما سم، سم کی دلیل، سم یعنی قرآن و حدیث۔ آیت پڑھیں گے کوئی؟ ہاں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ ہاں، یہاں جو محل شاہد ہے وہ آیت کا لفظ المثل الاعلیٰ ہے۔ محل شاہد کیا لفظ ہے؟ مثل الاعلیٰ۔ مثل الاعلیٰ یہ ترکیب کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس سے کچھ چیز کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ترکیب میں کیا ہے؟ المثل الاعلیٰ۔ موصوف صفت مل کر پھر کیا ہوگی ترکیب میں؟ مبتدا مؤخر۔ للہ، یہ خبر مقدم ہے۔ للہ کیا ہے؟ خبر مقدم۔ اس قاعدہ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جار مجرور کیا ہے؟ ہمیشہ خبر ہی ہوں گے، ظرف اور جار مجرور، کبھی یہ مبتدا نہیں بن سکتے۔ اور جب مقدم کیا ہے تو پھر آپ اس کو بلاغہ کی قاعدہ سمجھ لیجئے، تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسب۔ بلاغہ کے درس میں جو ہم نے پڑھا بدی میں، اس کے بعد کچھ چیزیں بیچ میں بھی انشاءاللہ وقت رہا تو پڑھنا چاہیے، لیکن بہرحال وقت کی تنگی، ان میں سے اتناب اور ایجاد، کسی چیز کو تفصیلی کس طرح بیان کرتے ہیں، ایجاد اور اختصار کے ساتھ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ دوسرا حصر کا جو متعلق جو قواعد ہیں، یہ بلاغہ میں پڑھنے کی چیز ہے، کیونکہ مختلف اسالیب یہ کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں آتے ہیں، ان کو پڑھ کر ہم قرآن و سنہ کو، کتاب و سنہ کو اچھی طور پر سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ روم کی ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 27۔ ہاں، لفظ، ہاں، لفظ کا جو فرق ہے، سورہ روم میں وَلَهُ ہے، سورہ نحل میں وَلِلَّهِ 27۔ دونوں میں محل شاہد ہمارا المثل الاعلیٰ کا لفظ ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری مثالیں ہیں، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی مثل الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جو اوصاف، جو صفات کمال مخلوق میں پائی جائیں گی، وہ چیز خالق میں بدرجہ اولا پائی جائے گی۔ اصول فقہ میں اگر آپ پڑھے ہوں گے تو ایک قیاس کی قسموں میں سے متعدد قسمیں ہیں جو عقیدے میں نہیں آتی۔ عقیدے میں صرف ایک قیاس، عقیدے مطلب اللہ کے لیے ایک قیاس صرف جائز اور مناسب، وہ کون سا ہے؟ قیاس، یہی قیاس، قیاس اولا۔ کیا کہتے ہیں اس قیاس کو؟ قیاس اولا۔ باقی سب قیاس جو ہیں تمثیل، شمول، کیا آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے توحید اسماء و صفات میں کون سا قیاس چلتا ہے؟ قیاس الاولا۔ اس کی دلیل یہی آیت وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ یہاں بھی آپ سعدی کو دیکھیں کس طرح اس کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ صِفَةِ كَمَالٍ وَكُلُّ كَمَالٍ فِي الْوُجُودِ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِهِ۔ یہ سعدی کی عبارت ہے، من غیر ان یستلزم ذلک نقصا بوجہ۔ ہر صفت کمال جو موجود ہے یا مخلوق کے اندر موجود ہے،
فاللہ احق بھی، اللہ اس صفت کمال کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ من غیر ان یستلزم ذالک نقصا بوجہ، اور اس سے کسی بھی ناحیے سے نقص کمی لازم نہیں آتا۔ یہ کہاں کی عبارت ہے؟ شیخ سعدی کی تفسیر سعدی، ہاں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 60، وللہ المثل الاعلیٰ، کہ وہو کل صفت کمال وکل کمال فی الوجود فاللہ احق بہ من غیر ان یستلزم ذلک نقصا بوجہ۔ ہاں بولیے۔ یہ وللہ مثل الاعلیٰ میں ہاں تمثیل کی نفی میں جو دوسری آیت ہے، ہاں سورہ شورہ کی لیس کمثلہ شیء، تمثیل کا جو الفاظ ہے ولا تضربوا للہ الامثال، ہاں ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، فلا تضربوا للہ الامثال، آگے ایک درس آ رہا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق تمثیل اور تکییف سے بچا جائے گا، چھٹا قاعدہ، وہاں پر یہ آیت آئیں گی، نئی آیت اضافہ کی جائے۔ اللہ کے اسماء صفات، ابھی اسماء کی بات مکمل ہوگی، اللہ کی صفات کو جب ہم ثابت کریں گے دو چیزوں سے بچا جائے گا، تمثیل سے، تکییف سے، یہ چھٹا قاعدہ آ رہا ہے، تو تمثیل سے متعلق وہ آیت ہے۔ المثل الاعلیٰ کی شرح کیا لکھی ہوئی آپ کے کتاب میں؟ الوصف الاعلیٰ، الوصف الاعلیٰ، اعلیٰ اوصاف ہیں، اور شیخ نے کیا لکھا؟ شیخ سعدی نے کل صفت کمال و کل کمال فی الوجود فاللہ احق بھی، جو بھی صفت کمال ہیں اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے، اور ان سے کسی طرح کا نقص لازم نہیں آتا رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں۔ المثل الاعلیٰ، الوصف الاعلیٰ، وہ اما العقل، ابھی عقلی دلیل کی اللہ کی صفات صفات کمال ہیں۔ عقلی دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ اصل جو نقطہ ہے رب کے لیے صفت کمال کو ثابت کرنا، رب کے لیے صفت کمال کو ثابت کرنا۔ دیکھیے شیخ اس کو کس طرح سمجھا رہے ہیں، ہاں عبارت کوئی پڑھیں گے؟ ہاں أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز۔ بس رکیے، اس کے بعد اس چیزوں کی بھی دلیلیں ذکر کی ہیں شیخ، لیکن عقلی دلیل جو بہت اہم ہے، ہر چیز جو موجود ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوگی۔ یہاں موجود مطلب اس میں خالق اور مخلوق دونوں، کیا کہنے شیخ؟ ان کل موجود حقیقتا لابد ان تکون له صفت، اما صفت و کمال و اما صفت و نقص، ہر چیز جو موجود ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوگی، جو موجود چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی، یا تو صفت کمال ہوگی یا تو صفت نقص ہوگی۔ والثانی باطل بالنسبت الی الرب، دوسرا باطل، دوسرا کیا؟ صفت نقص، صفت نقص رب کی جناب میں باطل ہے، رب کی جناب میں اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، جو رب کامل ہے، المستحق للعبادہ، جو عبادت کا مستحق ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ہر موجود کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی، چاہے صفت کمال ہوگی یا صفت نقص۔ مخلوق کے لیے ہم کہیں گے صفت کمال بھی ہے، صفت نقص بھی ہے، لیکن کیا صفت نقص کو ہم ثابت کریں گے اللہ کے لیے؟ نہیں ثابت کریں گے، کیونکہ اللہ رب ہے، اللہ کامل ہے، مستحق للعبادہ ہے، القدیر ہے، الغنی ہے، وہ تمام اوصاف یہاں پر نہیں ذکر کیے، وہ آپ کو کمال کو سمجھنے کے لیے چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی عبادت کو اس طرح باطل کیا ہے، کس طرح باطل قرار دیا ہے کہ وہ نقص اور عجز سے متصف ہیں، عیب سے متصف ہیں۔ اس عقلی دلیل کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوں گی، اس کے اندر صفت پائی جائے گی،
یا تو صفت کمال پائی جائے گی یا صفت نقص پائی جائے گی. اب موجود کو ہم اوپر لے جاتے ہیں خالق کی طرف اور دونوں چیزیں رکھتے ہیں, صفت کمال بھی اور صفت نقص بھی. تو ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف, خالق کی طرف صفت کمال کو منسوب کریں گے یا صفت نقص کو؟ صفت کمال کو. صفت نقص کو خالق کی طرف منسوب نہیں کریں گے, صفت نقص کو خالق کی طرف صفت کمال کو منسوب کریں گے, خالق کی طرف صفت نقص کو منسوب نہیں کریں گے. صفت نقص کو کس کی طرف منسوب کریں گے؟ مخلوق کی طرف. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی الوہیت کو, ان کے خالق ہونے کو, ان کے معبود ہونے کو اسی طرح باطل کیا, اسی دلیل سے باطل کیا ہے کہ وہ نقص اور عجز سے متصف ہیں. وہ نقص سے متصف ہیں, وہ عجز سے متصف ہیں, وہ عیب سے متصف ہیں. وہ کس طرح؟ آیتیں پڑھیں. ہاں یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اندر نقص ہے, ان کے اندر عجز ہے. اور ہم دو متضاد چیزوں کو لیتے ہیں, صفت نقص کو لیتے ہیں, صفت عیب کو لیتے ہیں. رب کی جانب کس کو منسوب کریں گے؟ صفت نقص کو, صفت عیب کو, سوری صفت کمال کو, صفت نقص کو, صفت کمال کو. مخلوق کی طرف دونوں کر سکتے, مخلوق کی طرف دونوں کر سکتے ہیں, لیکن خالق کی طرف صفت نقص کو منسوب کریں گے نہیں, صرف صفت کمال کو. کیونکہ معبودان باطلہ کا اللہ نے یہی نقص بتایا, یہی عیب بتایا کہ وہ نقص اور عجز سے متصف ہیں. چاہے نقص اور عجز یہ ہو کہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, چاہے نقص عیب یہ ہو کہ وہ سنتے نہیں, چاہے نقص عیب یہ ہو کہ وہ گفتگو نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں نقص اور عیب اور عجز میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, پڑھیے پہلی آیت جو لکھی ہوئی ہے سورہ احقاف. وقال الله تعالى ہاں ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ہاں, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اور ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. یہاں نقص کا کون سا پہلو معبودان باطلہ کیے؟ لا یستجیب, لا یستجیب. ہاں دوسری آیت وہ بھی پڑھ لیجئے اگر آگے نہیں آ رہی تو. ہاں اس آیت کو پڑھ لیجئے, لا یسمعوا دعاءکم. ہاں آیت دیکھ رہے تھے مطلب. ہاں ہاں لا یسمعوا دعاءکم والی آیت. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ہاں وما ينبئك مثل خبير. سورہ اعراف آیت نمبر 198. ایک دم آتی ہے. ہاں نہیں یہ فاتر نہیں, دونوں جگہ الگ ہے. سورہ فاتر کی آیت نمبر 14 لیں گے. اچھا اچھا, ان تدعوہم لا الی الہدی لا یسمعوا, یہ نہیں, سورہ فاتر کی آیت نمبر 14 پڑھیے, آیت دوبارہ پڑھیے دیکھ کر کے. ان تدعوہم, وقال في موضع آخر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بس یہ آیت بہت اہم ہے, بلکہ اس آیت دیکھو جو آیت شیخ نے ذکر کی اس سے زیادہ یہ جامع ہے. کیوں؟ یہاں پہلی بات بتا دیجیے کہ وہ سن نہیں سکتے, جن کو تم پکارتے وہ سننے کی صلاحیت سے محروم. نہ سننا یہ نقص اور عیب ہے. سن لیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اگر سن بھی لیتے ہیں بفرض محال تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے. یہاں پر جو آیت ہے وہاں پر لا یستجیبو کا تذکرہ ہے, نہ سننے کا تذکرہ نہیں. اس آیت میں کیا چیز ہے؟ نہ سننے کا بھی تذکرہ ہے, اور اگر سن لیے فرض محال تو جواب نہیں دے سکتے. یہ آیت زیادہ اہم ہے. تو نقص یہاں پر یا عجز دو طرح سے ہوا. سورہ فاتر کی آیت میں کیسے دو طریقے سے ہوا؟ اس میں تقریباً سورۃ العراف میں بھی سماعت اور آدمی جا. ہاں سننے کے بعد سننے والی بات نہیں. صرف فاتر میں جو اسلوب بیان ہے وہ تھوڑا سا مطلب زیادہ پختہ ہے. صرف فاتر کا جو اسلوب ہے, سن بھی نہیں سکتے, سن لیے تو بھی قبول نہیں کر سکتے. اور یہ سورۃ العراف میں سے ہاں چاہے میں آیت نمبر 194 پڑھوں. ان الذین پڑھو اعراف 194 194. وہاں دوسرا اسلوب ہے.
فدعوہم فلیستجیبوا لکم، پکار کے تو دیکھو. ہاں پکار کے دیکھو، لیکن فاتر والا جیسا اسلوب نہیں آ رہا ہے. اگر ایک آیت ہم کو یاد کرنا ہے تو فاتر والا یاد کیجیے. ہاں اگلی آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21. ہاں سورہ نحل جو کتاب میں لکھی ہوئی، کتاب میں لکھی والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. یہ تمام دلیلیں جو ذکر کرنے شیخ اس بات کی کہ معبودان باطلہ عیب سے متصف ہیں، نقص سے متصف ہیں، عجز سے متصف ہیں. وہ متعدد طرح کے نقص اور عیب ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ کچھ پیدا نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. کب اٹھائے جائیں گے؟ تو اہم چیز کیا ہے؟ کسی چیز کا نہ پیدا کرنا اور ان کا مردہ ہونا. جن کی عبادت کرتے ان کی عبادت کو باطل کرنے کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں. دوسرے لفظ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو تو خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. تم زندہ ہو کر مردوں کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تم زندہ ہو کر مردوں کو کیسے پکارتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری بات سورہ حج کے آخر کی جس میں لا یخلق ذبابا، اس کو بھی پڑھ لیجیے. علم کا بھی اس میں نفی ہے، وما یشعرون. ہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ حج کے اخیر کیا تھے نا؟ 73. ہاں ہاں پڑھیے، سورہ حج کی آیت بھی پڑھ لیجیے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ہاں دیکھیے کس طرح عجز بیان کیا جا رہا ہے. معبودان باطلہ کا عجز، ان کے عیب، ان کے نقص کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے. اور بلکہ اخیر میں ضعف الطالب والمطلوب بھی ہے. تو یہ آیت بھی بڑی جامع ہے. لن یخلقوا ذبابا، ایک یہاں پر جو ہے لا یخلقون شیئا، یہاں پر لن یخلقوا ذبابا حقارت کی ایک ادنا سی چیز بیان کی گئی. مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک معمولی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اگر مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو اس سے حاصل بھی نہیں کر سکتے، چھین بھی نہیں سکتے. بڑے ہی کمزور لوگ، بڑے ہی کمزور لوگ ہیں. تو معبودان باطلہ کے نقص اور عیب کو جو آیتیں بیان کرتی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو خطاب کیا، پڑھی سورہ مریم کی آیت. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ہاں یہاں اپنے والد کو جو توحید کی دعوت دینے ابراہیم علیہ السلام، وہ کس طرح؟ کیوں ان کی عبادت کرتے جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں. تو کیا وصف بیان کیا؟ نہ سننا، نہ دیکھنا، کسی کام نہ آنا. صفات کاملہ. ہاں صفات کاملہ کی نفی. یہاں اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں اور بتوں یا معبودان باطلہ کے عیوب کو بیان کریں، ان کے نقص کو بیان کریں. وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اسی طرح اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھی سورہ انبیاء کی آیت بھی. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں، توحید کی باتیں سمجھا رہے ہیں، رب کے کمال کو سمجھا رہے ہیں اور معبودان باطلہ کے نقص اور عیب کو. لا ينفعكم ولا يضركم،
لا ینفعکم ولا یضر، نہ تو تم کو نفع پہنچاتے نہ تم کو نقصان پہنچاتے. یہ کس کا تعارف کرا رہے ہیں؟ معبودان باطلہ کی. چونکہ آخر کی 2 آیتیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آئیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اختصار کے ساتھ پڑھنے کے لیے سورہ شعراء آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طرح وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بلکہ وہاں بھی یہ اسلوب موجود ہے. رب کا تعارف بھی ہے، یعنی رب کے کمال کا تذکرہ بھی ہے، اور معبودان باطلہ کے نقص اور عیب کا تذکرہ بھی ہے. آئیں گے سورہ شعراء پر. بلکہ سورہ شعراء کا متعدد مرتبہ اس کا بتاتا ہوں کہ ہر ایک رکوع مستقل ہے ایک نبی کی دعوت، نبی کی دعوت کو اختصار کے ساتھ پڑھنے کے لیے سورہ شعراء پڑھیے. سورہ شعراء آیت نمبر 72 73. نہیں یہ پہلے معبودان باطلہ کو نقص اور عیب والی بات. 72 73. ہاں 72 73 نہیں ملی آیت. نعم ہاں 72 73. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجد. یہاں ابراہیم علیہ السلام ان کا نقص بیان کر رہے ہیں، اور اسلوب لیکن استفہام کا ہے. یہ 2 متعدد جو اسالیب ہیں. جیسے ایک آدمی جاہل ہو، اسے کہا جائے کہ تم جاہل ہو، اس کے لیکن اس سے کیا تم عالم ہو، تو اور لمبا وار ہے اور کرارا وار ہے. ایک آدمی جو فقیر ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کا تم فقیر ہو، لیکن اس سے پوچھا جائے کیا تم مالدار ہو، تو وہ وار اور خطرناک ہوتا ہے. هل يسمعونكم إذ تدعون، کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم أو يضرون، یا تم کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، استفہام انکاری. یہ معبودان باطلہ کے بارے میں. پھر چونکہ یہاں معبودان باطلہ کے نقص اور عیب کا تذکرہ ہوتا رہا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پڑھ لیجیے آگے. آیت نمبر 78 کیا نام ہے، 78 سے لے کر 80 تک پڑھ لیجیے، کافی ہے. اسی میں سورہ شعراء میں ہی ہاں 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 لا اسمعوا 190 سے لے کے جو 4-5 آیتیں ہیں، ہاں سمجھے آگے پیچھے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کور ہاں ہاں کیا بولوں 78 سے لے کے 80 تک، 80 تک سورہ شعراء میں ہی 2 آیت بعد. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ہاں والذي. بس یہ جو آیت ابھی پڑھے یہ اصل موضوع پر نہیں ہے. موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے؟ معبودان باطلہ کو نقص اور عیب سے متصف کرنا. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے متعلق کئی آیتیں آئیں، تو یہ بتانا مقصود ہے. دیکھیں کس طرح معبودان باطلہ کے نقص اور عیب کو بتلایا، اور وہیں ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کو بھی بتایا. کیا کمال ہے؟ اللہ کا تعارف کس طرح کرایا، اللہ کا تعارف کس طرح کرانا ہے. خلق کو بتایا اللہ خالق ہے، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے. ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ بھی نفع و نقصان نہیں پہنچاتے، بیمار ہونے پر شفا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، وہ کچھ بھی کام نہیں آتے. یہ معبودان باطلہ کے نقص، معبودان باطلہ کے عیب اور عجز کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف کمال کا بھی تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. اسی طرح
جو نقص، ہاں یہ دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں جو سورہ شورا کی آیت میں دونوں چیزیں لے سکتے ہیں. نقص اور عیب سے متعلق ایک وہ آیت بھی لے سکتے ہیں جو سامری نے بچڑا بنایا تھا، اس کو چونکہ معبود کی بات ہے، نقص کس طرح، کیا وہاں اللہ نے نقص اس پر نقد کیا؟ سورۃ طٰہٰ میں، ہاں ہاں آیت نمبر 88 89. ہاں ایجلن لے لو. کتنے نمبر پر 88 پڑھنا؟ 88 89 دونوں پڑھیے. ہاں جلدی جلدی سورہ. گیپ کو زیادہ ہو. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے سے آواز آ رہی تھی. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے صوتیات کے نائے سے کہ ہر آواز کلام نہیں ہوتی، ہر صوت کلام نہیں ہوتی. اس آیت سے لطیفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر صوت جو ہے کلام نہیں معنی بے معنی الگ بات، ہر صوت کلام نہیں ہوتی. کیونکہ خوار کس کو کہتے ہیں؟ بچڑے کی آواز کو. اللہ یرجو الیہم قولا، وہ ان کی جانب قول کو لوٹاتا نہیں، نہ تو کلام کرتا ہے نہ تو کلام کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. کیا نقص بیان کیا گیا؟ کلام نہیں کر سکتا. ہاں آواز نکل رہی اسے، جسد لہو خوار بچڑے کی آواز، لیکن گفتگو نہیں کر سکتا. اس سے کیا نتیجہ نکلا صوتیات کے نائے سے کہ ہر آواز، ہر صوت کلام اور قول نہیں ہوتی. اسے جب اللہ کی صفت پر کلام کرتے ہیں تو وہاں صرف صوت نہیں کہتے، صوت و فہم مسموع، یفہم و یسمع. اللہ کی صفت کلام پر جب ذکر کرتے ہیں بلکہ وہاں بتاتے ہیں متعدد طرق سے، متعدد الفاظ سے ثابت کیا گیا، کہیں قول کا لفظ، کہیں کلام کا لفظ، کہیں ندا کا لفظ، کہیں بتایا کہ لا یکلمہم. ایک آیت اور ہے اسی کے لیے، کس کو یاد آ رہی ہے؟ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. سورۃ الاعراف آیت نمبر آیت نمبر 148. ہاں وہ بھی پڑھ لیجیے. پھر یہ نقص اور عیب والی تمام آیتیں الحمدللہ یعنی بیشتر آیتیں ہو گئیں. جسد اللہ خوار. ہاں پڑھیے سورہ اعراف آیت نمبر 148. سرچ والے پہ، اسکرول والے پہ کیوں ہو شاید؟ وہ ایپ رکھو جس میں سرچ. ہاں ہاں سرچ میں صرف لکھنا ہے، آپ اسکرول پہ جا رہے ہو شاید. آیت بقایا نمبر والے پہ بتا. ہاں من من دونهم رجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ہاں سورۃ طٰہٰ کی آیت سے یہ تھوڑا زیادہ جامع ہے. وہاں پر جسد لہ خوار، یہاں پر کیا کہا؟ وَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، یہاں پر لا یکلم. خوار ہے، خوار اللہ نے کہا لا یکلم. ہاں اتنا بھی غور نہیں کر سکتے کہ لا یکلمہم ہو گیا. ٹھیک ہے، الم یروا انہ لا یکلمہم. نقص اور عجز کس بات میں؟ کہ گفتگو نہیں کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. اسی لیے ہم مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں. اللہ صفت کلام سے متصف ہے، کیونکہ صفت کلام سے متصف نہیں اس کو عیب اور نقص اللہ نے شمار کیا. جیسا کیا نام ہے جو بچڑا بنایا سامری نے، الم یروا انہ لا یکلمہم، کلام نہ کرنا صفت نقص ہے.
اور کلام صفت کمال ہے، اور ہر صفت کمال جس سے مخلوق متصف ہے، خالق بدرجے اولا متصف ہے، وللہ المثل الاعلی، لہ المثل الاعلی، دونوں آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام عقلی دلیل سمجھ میں آئی؟ عقلی دلیل کی متعدد دلیلیں کہ جو بھی موجود چیزیں ہیں، جو بھی موجود مخلوق ہے، وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوگی، یا تو صفت کمال ہوگی یا صفت نقص ہوگی۔ ہم دونوں چیزوں کو لیتے ہیں، صفت کمال کو بھی صفت نقص کو۔ آپ بتائیے کس چیز کو رب کی جانب منسوب کریں گے؟ صفت کمال کو، صفت نقص کو؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صفت کمال کو رب کی طرف منسوب کریں گے، صفت نقص کو نہیں۔ ہاں، صفت نقص کو مخلوق کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، یا مخلوق کو دونوں سے متصف کر سکتے ہیں، کمال کو بھی نقص کو بھی۔ نقص رب کی شایان شان نہیں ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں ثم انہ قد ثبت بالحس، کتاب میں عبارت ملی ابھی، قد ثبت بالحس والمشاہدہ ان للمخلوق صفات کمال وہی من اللہ تعالی فموت الکمال اولا بھی۔ یہ بھی کیا سے اولا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق صفات کمال سے متصف ہے، اور جب مخلوق صفات کمال سے متصف ہے تو اللہ بدرجہ اولا اس صفت کمال سے متصف ہے، کیونکہ اللہ موتل کمال ہے، اس کمال کو عطا کرنے والا ہے۔ علم صفت کمال ہے تو علم دینے والا بدرجہ اولا صفت علم سے متصف ہے۔ اس لیے دعا میں یہ دعا کے الفاظ ملتے ہیں، یا معلم ابراہیم علمنی، غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب یہ اس طرح کے واقعات منسوب ہیں، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی۔ تو معطل کمال اولا بالکمال، یہ نقطہ یہاں پر، معطل کمال اولا بالکمال، کمال کو عطا کرنے والا وہ کمال سے متصف ہونے کا زیادہ مستحق ہے، علم عطا کرنے والا علم کا زیادہ مستحق ہے۔ وہ اما الفطرہ، ہاں ہاں، صفات کمال، صفات کمال۔ وہ اما الفطرہ، کس چیز کا فطرہ؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے۔ ہاں ہاں، پڑھیں گے کتاب کی عبارت، ہاں کتاب کی عبارت، وہ اما الفطرہ، وہ اما الفطرہ۔ وأما الفطرة فلأن نفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبية وألوهية۔ ہاں، علمت پڑھیں گے زیادہ بہتر، کیونکہ یہ غائب کے سیگے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ علمتا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فطری دلیل، کس چیز کی فطری دلیل؟ کہ رب سبحانہ و تعالیٰ صفت کمال سے متصف ہے، یعنی فَلِأَنَّ النُّفُوسَ السَّلِيمَةَ مجبولۃ یعنی مخلوقۃ علی محبت اللہ و تعظیمہ و عبادتہ۔ فطرت سلیمہ اس بات پر پیدا کی، ان کے اندر یہ فطرت پائی جاتی، فطری طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت۔ نفوس سلیمہ اس بات پر پیدا کی گئی، ان کے اندر یہ چیز فطری طور پر پائی جاتی ہے، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ وَهَلْ تُحِبُّ وَتُعَظِّمُ وَتَعْبُدُ، یہ مخاطب والی بات بھی لے سکتے ہیں، لیکن غائب والی بات زیادہ لینا زیادہ مناسب، یعنی ہیا ضمیر جو لوٹے گی نفوس سلیمہ کی طرف۔ کیا حل آ رہا ہے، اس کے بعد الا آ رہا ہے، حل اور الا، یہ کیا کہتے ہیں اس اسلوب کو؟ حصر کا اسلوب، اور حل یہاں پر نفی کے معنی میں ہوگا، جس طرح ان کے بعد الا آئے تو ان نفی کے معنی میں، ہاں نفی اور استثناء، حل اور الا، یعنی حل اور الا آ رہا ہے تو حل کس معنی میں ہوگا؟ نفی کا۔ جس طرح ان کے بعد الا آتا ہے تو وہاں نفی کا معنی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور ان کے بعد ان انا الا نذیر، ان کے بعد بنا، ان کے بعد الا اور حل کے بعد الا تو نافیہ، کہیں گزری سورہ ملک میں۔
ان انتم الا فی ضلال کبیر بشاد سورہ ملک میں. تو حل کے بعد اللہ اور ان کے بعد اللہ، تو ایسی صورت میں حل نافیہ ہو جاتا ہے، ان نافیہ ہو جاتا ہے. اور دوسرے اصولوں میں، بلاغی اصولوں میں کیا کہیں گے، وہاں حصر کا معنی پایا جاتا ہے. حصر کا معنی، حصر کا اصول انشاءاللہ پڑھیں گے بلاغہ میں. متعدد اسالم ہیں، ان میں سے ایک اصول بھی یہ بھی ہے. کیا نفوس حل تحب و تعظم و تعبد الا من علمت انہ متصف بصفات الکمال. مفہوم یہ ہے کہ نفوس سلیمہ صرف اسی سے محبت کرتے ہیں، انہی کی تعظیم کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ کتنے افعال استعمال ہوئے یہاں پر؟ 3. یہاں شیخ کا اسلوب دیکھو، اس سے پہلے 3 مصدر استعمال ہوئے، محبت اللہ و تعظیمہ و عبادتی، اسی ترتیب سے افعال استعمال کیے. شیخ کیا بڑی دقت ہے الفاظ کے استعمال میں، نظم میں، اسلوب میں. چونکہ جو ادب ہے، جو لغت ہے، جو علم کی روانی ہے، کثرت علم ہے، اس تمام چیزوں کا خلاصہ ہے. تمام چیزیں جھلکتی ہیں آپ کو. اللہ محبت اللہ و تعظیمہ و عبادت ہی، پھر اسی اسلوب سے فعل ذکر کریں، اسی ترتیب سے حل تحب و تعظم و تعبد. نفوس سلیمہ صرف اسی سے محبت کرتے ہیں، نفوس سلیمہ صرف اسی کی عظمت کرتے ہیں، نفوس سلیمہ صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ صفات کمال سے متصف ہے، جس کے اندر صفات کمال پائے جاتے ہیں. اللہ ایک بربوبیت ہے و الوہیت ہے، جو اس کی ربوبیت اور الوہیت کے لائق ہیں. یعنی انسان اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کی تعظیم کرتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے جو صفات کمال سے متصف ہے. جو صفات کمال سے متصف نہیں ہے، جس کے اندر نقص پائے جاتے ہیں، اسے انسان کیوں محبت کرے گا، اس کی کیوں تعظیم کرے گا؟ آپ کو کوئی چیز مانگنی ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ غنی سے مانگو گے یا فقیر سے مانگو گے؟ غنی سے مانگو گے. آپ کو کچھ پکارنا ہے، کسی کو پکار رہے ہیں کسی چیز کے لیے، آپ کو راستہ کراس کرنا ہے، راستہ نہیں کراس کر پا رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، تو 2 آدمی جا رہے ہیں، ایک گونگا بہرا جا رہا ہے، ایک بینا شخص جا رہا ہے. کس کو پکاریں گے؟ جس کے پاس جو سم و بصر کی صلاحیت سے متصف ہے، نہ کہ وہ جو سم و بصر نہیں، جو گونگا بہرا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو انسان حصی چیز ہے کہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے، اسی کی تعظیم کرتا ہے، اسی کے قریب آتا ہے، اسی کو پکارتا ہے جو صفات کمال سے متصف ہو. جو صفات نقص سے متصف، اس کو اپنی مدد کے لیے انسان نہیں پکارتا ہے. واضح چیز. آگے پھر شک کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَانَتِ، یہاں تک چیز مکمل ہو گئی. وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا لَا كَمَالَ فِيهَا فَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. اب ایک دوسری بات، یہ ایک دوسری بات، اور اس کو پھر آگے سمجھیں گے تھوڑا، چونکہ یہ موضوع بڑا یا یہ قاعدہ بڑا ہے، تو اس میں متعدد چیزیں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں آگے آئیں گی. یہ جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ کو، یہ چیز آگے آئے گی جس کو صفات کی تقسیم پر پڑھیں گے، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ابھی جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں آگے ایک تقسیم آئے گی 5ویں قاعدہ میں، 5واں نہیں، تیسرا قاعدہ جو صفات کا، اس میں صفات کی 2 قسمیں شیخ بتا رہے ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. تو یہ صفات سلبیہ کے ضمن میں یہ جو مثالیں پڑھنے جا رہے ہیں آپ، یہ چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ، وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا لَا كَمَالَ فِيهَا، جب صفات یا صفت نقص ہو، اس میں کسی طرح کا کمال نہ ہو، تو ایسی صفات رب سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں ممنوع ہیں، ان صفات کو رب کی جانب منسوب نہیں کیا جائے گا. یہ بھی کہاں سے بات چل گئی؟ رب صفت کمال سے متصف ہے، رب کے صفات کمال ہیں. کمال کا اپوزٹ کیا ہے؟ نقص. رب صفت کمال سے متصف ہے، صفت نقص سے متصف نہیں ہے. صفات میں یا کسی صفت میں جب کمال کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی عنصر نہ ہو، کوئی ناحیہ، کوئی جز نہ پایا جائے، تو رب سبحانہ وتعالیٰ ایسی صفات نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے. ایسی صفات نقص رب کی جانب منسوب نہیں کیے جائیں گے. واضح ہے بھی؟ اسی لیے یہاں پر جو صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ صفات نقص ہے. شروع میں قاعدے کے بعد جو صفات بیان کی گئی تو صفات کیسی تھیں؟ صفات کمال. تو ان صفات کمال سے رب سبحانہ وتعالیٰ کو متصف نہیں کیا جائے گا. ان صفات نقص کو رب سبحانہ وتعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کیا جائے گا. ان سے رب کو متصف نہیں کیا جائے گا، رب کی جانب کمال کو متصف کیا جائے گا. کمال کی کچھ مثالیں قاعدہ کے شروع میں گزری. یہاں جو مثالیں ہیں یہ
کمال کی نہیں نقص کی مثالیں. الموت والجہل والنسیان والعجز والعما والسمم ونحوها. یہ کیسی مثالیں ہیں, کیسی صفات ہیں؟ نقص. ان صفات کو رب کی جانب منسوب کیا جائے گا؟ کیوں نہیں منسوب کیا جائے گا؟ نقص. دلیلوں کو چھوڑیے, یہ اصولی قاعدہ یاد کیجیے. دلیلیں مجھے یاد رہیں گی, نہیں یاد رہیں گے, ابھی یاد کروں گا بھول جاؤں گے, 1 گھنٹے کے بعد, 2 دن کے بعد. یہ اصولی قاعدہ یاد کیجیے. رب کی جانب نقص کو نہیں منسوب کیا جائے گا, رب کی جانب عیب کو منسوب نہیں کیا جائے گا. جو چیزیں بھی نقص ہیں, جو چیزیں بھی عیب ہیں, چاہے موت ہو, جہل ہو, عدم علم ہو, نہ سننا ہو, بھولنا ہو, عجز ہو, عما ہو, بہراپن ہو, گونگاپن ہو, یہ تمام صفات رب کی جانب منسوب نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. البتہ اس سے ملتی جلتی کچھ چیز آئے گی, کچھ اس میں اضافہ وہ اگلے قائد میں آئے گی. ہاں بولیے. ممنوع, ممتنع یعنی ممنوع. اب یہ صفات رب کی جانب منسوب نہیں کی جائے گی, اس کی دلیل صفات سلبیہ جب آپ پڑھیں گے آگے تو کچھ چیزوں کا اس سے ربط رہے گا. لقوله تعالی, ابھی کس چیز کی دلیل پڑھ رہے ہیں؟ صفات نقص رب کی جانب منسوب نہیں کی جائیں گی, جو یہ بتائے موت, جہل, نسیان, العجز, العما, السمم, اس میں سے کچھ کی دلیلیں آ رہی ہیں. پہلی آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس آیت کو ہم پڑھے, اللہ کے حی نام کو جب ہم پڑھے, اللہ کے اسماء حسنہ ہیں, اور وہاں بتایا کہ یہ قرآن کی واحد آیت جہاں حی کے ساتھ لا یموت لگا ہوا ہے. باقی مقام پر القیوم لگا ہے, الحی القیوم. آیت الکرسی میں یہی لفظ ہے, الحی القیوم, الحی القیوم. شاید وہاں پر بتایا جس پہ نہیں, وہاں پر لا یموت نہیں لگا ہے, جو اعظم آیت فی کتاب اللہ, وہاں پر کیوں ایسا ہے؟ ہاں غور کریں گے. نہیں, جیسے یہاں پر لا یموت لگا ہوا ہے صرف فرقان کی آیت میں, اور شاید یہیں پر اور کہیں پر لا یموت نہیں حی کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن جو اعظم و آیت فی کتاب اللہ, آیت الکرسی جس میں متعدد اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ, وہاں پر لا یموت نہیں ہے. نفی وہاں کیوں نہیں ہے؟ ہاں, وہاں اس سے کمتر چیز کی نفی کی گئی ہے. وہاں ایک دوسرا اسلوب ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی آئے, مجھے 100 روپے دے دیجئے, آپ کہہ میرے بیٹے 1 روپے بھی ابھی پر نہیں ہے. تو موت کیا ہے؟ اعلیٰ ہے, بڑی چیز ہے. وہاں سنا اور نوم کی نفی کی گئی ہے. موت اعلیٰ چیز ہے, موت بڑی چیز ہے. وہاں اعظم آیت فی کتاب اللہ آیت الکرسی میں سنا اور نوم کی نفی کی گئی ہے. ہاں, تھکاوٹ نہیں, نوم اور اونگ, اونگ اور نوم. سنتوں والا نوم, سنا اونگ, یہ جیسے بیٹھے یہ اونگ ہے. ہاں, جس میں نو, جس کو نوم میں کیا کہتے ہیں فقہا, وہ پڑھے ہیں حدیث میں, نوم خفیف, ہلکی نیند, جو ناقض وضو نہیں ہے, جو ناقض وضو نہیں ہے, جو ناقض وضو نہیں. تو آیت الکرسی میں کس کی نفی کی گئی؟ موت تو چھوڑو, موت سے معمولی چیز کی نفی کی گئی. سنا اور نوم کی نفی کی گئی. جب سنا اور نوم کی نفی کی گئی تو موت بدرجہ اولا, موت کی نفی بدرجہ اولا ہوئی. جیسے آپ سے کوئی 100 روپے کا سوال کرے تو کہیں 100 روپے کا میرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے. یہاں پر آیت الکرسی میں یہ اسلوب ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. کس چیز کی دلیل ہے بتائیے ابھی؟ لا یموت, اللہ کی جانب موت کی نسبت نہیں کی جائے گی, کیونکہ موت صفت نقص ہے. آپ کو ہو سکتا ہے یہ آیت یاد نہ رہے, یہ آیت آپ کو یاد نہیں رہے, تو آپ کو اتنا تو قاعدہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کی جانب نقص و عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی, نہیں کی جائے گی, اور موت کیا ہے؟ نقص. چلیے اگلی آیت پڑھیے. ہاں اگلی آیت پڑھتے تھے, آیت رکیے نہیں, ابھی کتاب میں وقوله دیکھا. عن موسى ہاں پڑھیے. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ہاں, محل شاہد لا ینسا کا لفظ ہے. اللہ کی جانب نسیان کی نسبت نہیں کی جائے گی, اللہ کی جانب نسیان کی نسبت نہیں کی جائے گی, کیونکہ نسیان کیا ہے؟ صفت نقص ہے, اور اللہ کی ذات ہر صفت نقص سے, ہر صفت عیب سے مبرہ ہے, منزہ ہے. ہاں, ایک لفظ اور آپ لے لیتے ہیں,
سورہ مریم کی آیت نمبر 64 نسیہ. تو اللہ کی جانب نسیان کی نسبت نہیں کی جائے گی. جو تیسری مثال تھی آپ کی کتاب کی ترتیب میں الموت الجہل النسیان. موت کی دلیل ہو گئی الذی لا يموت، نسیان کی دلیل ہوگی لا ينسى. ہاں آگے آئیے اگلی دلیل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ہاں صفت عجز کی نفی، عجز بتایا تھا، عجز کی نفی لا ما کان اللہ لیعجزہ. اچھا پوری آیت کو آپ ایک مطلب آہستہ پڑھیے اور دیکھیے آیت میں کیا ربط ہو سکتا ہے. کوئی کسی کا جواب ہو سکتا ہے؟ وہی آیت جو آپ پڑھے صرف فاتر کا آیت نمبر 44. آیت کو آہستہ پڑھیے اور غور کیجیے کہ لیعجزہ کا کچھ جواب. کیوں لیعجزہ، کیوں عاجز نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی؟ علیم نہیں، آیت میں جو چیز بتائی گئی اس کو پوری آیت نہیں کتاب میں. علیمن قدیرہ، کیونکہ وہ علیم ہے، جانتا ہے. اس مفہوم میں دشمنوں کی سازشوں کو جانتا ہے، دشمنوں کے مکر کو جانتا ہے، دشمنوں کو قید کو جانتا ہے. قدیر ہے، ان کے ہر مکر کو، ان کے ہر قید کو ختم کرنے پر قادر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ کی ذات سے عجز کی نفی کی گئی. ہاں اگلی آیت. نہ قدیر کا اپوزٹ. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. یہاں محل شاہد کیا ہے؟ نہیں، لا نسمع. العما کی دلیل ہو گئی. کس کی دلیل ہو گئی؟ العما کی دلیل. اما کی دلیل سوری آگے آ رہی. سمم کی دلیل. ہاں یہ حدیث کی دلیل بھی پڑھتے ہیں. آیت مکمل. ہاں ہاں پڑھیے ہو. محل شاہد سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں لا نسمع اس کی دلیل ہوئی سمع کی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بہرا پن نہ سننے. ہاں سمع مثلا یہ مصدر سب ہے، یہ بلکہ لفظ کے طور پر یعنی بکثرت اسم سمم بکمن امیون. ہاں سمم مصدر ہے. جو کلمات استعمال وہاں پر الموت الجہل النسیان العجز العما السمم اسم مصدر. ہاں پڑھی حدیث پڑھی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ہاں بعد حدیث میں کو اشار الى عینہ. اس حدیث کو دجال کی حدیث میں پڑھے ابھی جدید نجاتیہ میں. اور باقی رب سبحانہ وتعالیٰ کی عین کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں. کیا کہ ربکم لیس بأعور، ربکم لیس بأعور کس کی دلیل ہے؟ اما کے نفی کی دلیل. اما کے نفی کی دلیل، اندھاپن کے نفی کی دلیل. ہاں اس کے بعد والی آخری حدیث. أيها الناس اربعوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ہاں یہاں پر شاید اس واقعے کی جانب کی صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کی. آپ نے کہا آرام سے دعا کیجیے، اب بہت بلند آواز سے نہیں.
بلکہ جو آیت ہے قرآن کی ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ سورۃ الاعراف کی دوسری انہ لا یحب المعتدین کا معتدین فی الدعاء انہ لا یحب المعتدین یعنی معتدین فی الدعاء لا تدعون اصم ولا غائبہ تم کسی بہرے کو کسی غائب کو پکار نہیں رہے ہو. کس کو کہا گیا کہ بہرا نہیں ہے؟ اصم اللہ کو، یعنی اللہ کی ذات سے اصم اور غائب کی نفی کی گئی. اللہ کی ذات سے اصم کی نفی ہوگی. نرمی کرو، نرمی کرو، آرام سے گفتگو کرو، آرام سے دعا کرو. کیا کہیں نہ بہت خفی کیا نام ہے، بہت زیادہ اونچی آواز نہیں، بہت زیادہ کیا لاؤڈلی نہیں. سورۃ الاسراء میں ہے نا شیخ تذر ہاں ایک تو تذر و خفیہ والی آیت ہے، 7/204 وابتغی بین ذالک سبیلا والی آیت. اور اس میں اس کی تفسیر میں حضرت ابو سورہ اسراء 110 ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا. ہاں 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 اسی کا شاید اخیر کی آیت ہے سورہ اسراء کے اخیر کی. اور دوسری آیت کیا تھی؟ لا یحب المعتدین. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه سورہ اعراف آیت نمبر 55. یہ بھی وہ اعراف میں دو جگہ ہے یہ مفہوم. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. اعراف 205 وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. ہاں 55 تضرع و خفیہ ہے، یہاں پر تضرع و خیفہ ہے. ہاں تو اللہ کی یہ ابھی جو آپ دلیلیں پڑھے اللہ کی جانب صفت نقص اور عیب کے نفی کی، یہ بہت اہم ہے. آگے پھر جو پڑھیں گے آپ صفات کی دو قسمیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. صفات سلبیہ پہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو. صفات سلبیہ کی دلیلیں، ان میں کوئی سوال ہے؟ اور پھر کنٹینیو اسی کو کرنے سے. وقد عاقب اللہ سبحانہ وتعالی الواصفین لہ بالنقص. جو اللہ کو صفت نقص سے متصف کرتے ہیں اللہ نے ان کی سرزنش کی، ان کو سزا دی ہے. یہود کے اوصاف انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ایسے ہیں، اور یہ ایسی مطلب بدترین گفتگو ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یہ بات نہیں کہتے تو شاید کوئی ایسا نہیں کرتا. مسلمان تو مسلمان کوئی بھی رب کی جانب اس طرح کے اوصاف نہیں، اس طرح کی بات رب کی شان میں نہیں کہتا. اللہ نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. صفت ید رب کے سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ید پر جب گفتگو ہوئی ہوگی اس آیت کو پڑھے ہوں گے. یہاں دلیل کس طرح ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے ید کو کہا کہ مغلولہ، بدھے ہوئے. اللہ نے ان کی سرزنش کی، یہودیوں کی سزا کی دھمکی دی. لعنوا بما قالوا، جو بات انہوں نے کہی، یہودیوں نے جو بات کہی اسی اسلوب میں ان پر رد کیا گیا، اسی طرح کی بات ان کی جانب لوٹا دی گئی. انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ. اللہ نے کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بدھے ہوئے. پھر ان پر بد دعا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. تو استدلال کیا ہے یہاں پر؟ انہوں نے اللہ کی جانب نقص کو منسوب کیا تو اللہ نے ان کی سخت سرزنش کی، سخت سزا کی بات کہی، لعنت کی بات کہی، اور کہا کہ یہ بات انہی کی طرف لوٹتی ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بدھے ہوئے. اور اپنی پاکی بیان بھی کی. ہاں بل یدہ مبسوطتان، ایسا ہے نہیں، اللہ کے ہاتھ تو مبسوطہ، کھلے ہوئے. ہاں اگلی آیت پڑھیے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وہاں پر سورہ مائدہ کی آیت میں یہود کا وصف بتایا گیا. انہوں نے ایسا کہا تو اللہ نے اسی بات کو ان پر لوٹا دیا، کہا غلت ایدیہم، پھر ان پر لعنت کی گئی. یہاں پر اور سختی. انہوں نے کیا کہا؟ شاید یہاں بھی یہود سے متعلق کی بات ہے. انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے کس طرح سرزنش کی؟ پہلے کہا سنکتب ما قالوا. پہلی دھمکی کیا ہے؟ سنکتب ما قالوا، ہم ان کی اس
ہفوات کو، اس بکواس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. سنکتب ما قالو، اور ان کی جتنی بھی برائیاں ہیں انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، ان کو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ہم قیامت کے دن کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق. وجہ کیا ہے؟ ان کا اللہ کی جانب نقص منسوب کرنا، اللہ کو فقیر کہنا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ موضوع مکمل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نقائص کو منسوب نہیں کیا جائے گا، متعدد دلیلیں. اس کے بعد اگلا نقطہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذات کو نقائص سے منزہ کیا، عیوب سے منزہ کیا، اپنی جانب نقص کو منسوب نہیں کیا. متعدد طریقے اس کو اس بات کے. یہاں پر جو طریقہ بتا رہے شیخ، ایک آیت ذکر کیے، اس کے لیے ان تمام آیتوں کو آپ لے سکتے ہیں جن میں سبحان کا لفظ ہے. ان تمام آیتوں کو لے سکتے ہیں جن میں سبحان کا لفظ ہے. یہ آیت پڑھنے سورہ صافات کی آخر کی آیتیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اپنے رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے ان اوصاف سے جن اوصاف سے لوگ مشرکین رب کو متصف کرتے ہیں. تسبیح بیان کیجئے، کیونکہ تسبیح کس کی بیان کی جاتی ہے؟ جو عیوب و نقائص سے متصف ہو یا جو عیوب و نقائص سے مبرہ ہو. بس یہی کسی طرح کا تسبیح سے متعلق جو آیتیں ہیں، سبحان کا جو لفظ آیا ہے، تو سبحو کا جہاں لفظ آیا ہے، ان چند آیتوں کی شرح آپ تفسیر سعدی میں ضرور پڑھیے. یہاں پر استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کو نقائص اور عیوب سے منزہ قرار دیا ہے. سبحان سے متعلق کوئی بھی آیت لیں گے، کیونکہ یہ آیت بہت مشہور ہے سورہ صافات کی، اس کا شیخ نے تذکرہ کیا. یہ اسی کی تفرید اور تفریح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نقائص اور عیوب کو منسوب نہیں کیا جائے گا. نقائص اور عیوب کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جائے گی. ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہ اللہ کی جانب لوگ ولد کی نسبت کرتے ہیں. متعدد آیتیں آپ کو ملیں گی، متعدد اسالیب میں اللہ نے ولد کی نفی کی ہے. اللہ نے اپنی ذات سے ولد کی نفی کی ہے. یہ آیت آپ کو یاد ہوتی ہے بہتر، نہیں یاد ہوتی ہے سورۃ الاخلاص پھر یاد کر لیجیے. لم یلد ولم یولد، سورہ مریم کے اخیر میں جہاں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ولد کی نسبت کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس سیاق میں بڑی شدید، بڑی خطرناک اسلوب میں اللہ کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں. تقاد السماوات يتفطرن منه ہاں الداء يتفطر الگ يتفطرن منه وتنشق الأرض تخر منه الجبال والداء. سماوات والارض ایک ساتھ نہیں وہاں پر. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. یہ جو ولد کے بارے میں سخت اسلوب میں جو گفتگو یہی پر ہے. جو لوگ اللہ کی جانب ولد کی نسبت کرتے ہیں اس کی سختی سے تردید اور اس کا انجام یا اس خطرناک گفتگو کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ سورہ مریم میں بیان کیا گیا، سورہ مریم کے اخیر میں. ٹھیک ہے، اور باقی متعدد جگہ پر متعدد اسالیب میں اللہ کی جانب ولد کی نفی کی گئی ہے. سب سے آسان اصول آپ کے لیے سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. ہاں، آپ اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں. چونکہ یہاں پر ایک ہی دلیل ذکر کر رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے واسطیہ میں متعدد آیتیں ذکر کی، بلکہ میں طالبات کو پڑھا بولا کہ آپ تمام اسلوب کو جمع کرو. ولد کی نفی متعدد اسالیب میں کی گئی ہے، متعدد اسالیب میں. ہاں، وہاں منطقی اسلوب ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحب، یہ منطقی اسلوب ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحب. ہاں ہاں جو بہت سارے اور آئے مما قدر اللہ قدر ایک دم سب مل گئے تھے. ہاں سارے نقائص کا احساس ہونا چاہیے. ہاں
وہاں نقائص نہیں، وہاں تو آپ محامد کہہ سکتے ہیں، وہاں محامد اور صفات کمال کہہ سکتے ہیں. وما قدر اللہ شاید 3 جگہیں ہیں، یہ جو بتا رہے آپ سورہ زمر والی شاید. ہاں یہ تو نقائص نہیں کہہ سکتے، یہ صفات کمال، محامد، اوصاف کہہ سکتے ہیں. نقائص کی نفی اس میں کہاں پر ہے؟ وما قدر اللہ سے لے سکتے ہیں، لیکن باقی تو اللہ کی قدرت کا ہی تذکرہ ہے. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. سبحانہ شاید اس میں اسی لیے بولا تھا یہاں پر جب سبحان کی آیت پڑھے تو جہاں جہاں بھی سبحان کا لفظ ہے اسے تقریباً 4-5 جگہ پر آپ تفسیر سادی پڑھ لیجیے. 2-3 پوائنٹ میں پورے آ سکتا ہے. ہاں ولد والی آیت پڑھ لیجیے، ولد کی نفی. ہاں اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. اور یہ بھی آپ غور کریں گے جب نقائص اور عیوب کا تذکرہ ہوا کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، ان چیزوں کو، غلط چیزوں کو، نقائص کو، عیوب کو رب کی جانب منسوب کرتے ہیں، تو اس کے بعد اسی آیت میں یا اسی چند آیتوں کے بعد پھر سبحان کا لفظ آیا. یہاں پر جو سورہ صافات کی آیت ہے سبحان ربک رب العزت، اس سے پہلے سورہ صافات کی آیتوں کو آپ پڑھیں گے انبیاء کرام کی دعوت کا بھی تذکرہ ہے. ایسا ایسا وہ لوگ کرتے تھے. اور اسی لیے آیت میں ایک لفظ ہے سیکنڈ لاسٹ آیت میں سورہ صافات میں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. مرسلین اور انبیاء مرسلین کے طریقے پر ان کو سلامتی، کیونکہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جانب کمال کو منسوب کرتے ہیں، اللہ کی جانب اوصاف کاملہ کی نسبت کرتے ہیں. انبیاء و مرسلین نقائص اور عیوب کو رب کی جانب منسوب نہیں کرتے. یہ سلفی تفاسیر میں آپ کو ملے گا. سورہ مومنون کی آیت میں ولد کی نفی کی گئی. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ تو اس کا کوئی معبود ہے اس کے ساتھ. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر چلا جاتا اور ایک دوسرے پر تکبر کرتا. پھر کہا سبحان اللہ عما یصفون. جن اوصاف، جن نقائص کو لوگ رب کی جانب منسوب کرتے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے مبرہ ہے. ابھی جو آگے بات آ رہی اس کو روکتے ہیں، یہ دوسرا قاعدہ ہے، یاد کیجیے، نشان لگا لیجیے کہ یہاں سے پڑھنا ہے. ہاں ابھی جو چیزیں پڑھیں اس میں کوئی سوال ہے؟ اصل یہ سمجھیے، یہ بھی جب آپ اس کی تفصیل پر جائیں تو بہت یہ سمجھیے کہ سمندر میں کے قطرات کی جانب اشارہ ہے. جب آپ اس کو تفصیل سے جائیں گے متعدد چیزیں آپ کو ملیں گی. ولد والی آیت کو تھوڑا پڑھ کے آئیے. ولد والی جو آیت تھی ابھی جو پڑھے، اللہ کی ذات سے ولد کی نفی، اس کو آپ دیکھیں. ہاں نقطۂ بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.